نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے یہودیوں کی بعض قبیح حرکتوں کو بیان کیا تھا کہ وہ انبیاء کو بیجا قتل کرتے تھے، انبیاء کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت ان کے لیے اتاری وہ اس پر عمل کرنے کو تو تیار نہیں تھے، البتہ جادو ٹونے کے چکر میں زیادہ پڑے ہوئے تھے۔ یہاں سے اس آیت سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن مجید میں 88 جگہیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے، اے ایمان والو۔ ان جگہوں میں سے سب سے پہلی جگہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک حدیث شریف یاد آئی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ جب بھی قرآن پڑھتے پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ جائے تو پھر خوب توجہ اور غور و خوض کے ساتھ اگلا حکم سن اور پڑھ، کیوں اس وقت تو اپنے رب سے براہ راست ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جتنی بھی شریعتیں اتاری نا، ان میں کسی بھی کتاب میں امتیوں کو خطاب نہیں کیا گیا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست اس امت کے افراد کو بھی مخاطب کر لیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے ایمان والوں کہہ کر، ورنہ پچھلی شریعتوں میں صرف نبیوں کو حکم دیا جاتا تھا، پھر نبی کے توسط سے، نبی کے واسطے سے پھر وہ حکم امت تک پہنچتا تھا، خطاب اللہ تعالیٰ نبیوں کو فرماتے تھے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ براہ راست اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست خود بھی مخاطب ہو جاتے ہیں۔ پہلا خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یہ اصل میں یہودیوں کی ایک کبھی حرکت تھی، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے اہل ایمان تم ان جیسے نہ بن جانا۔ وہ کبھی حرکت کیا تھی؟ تم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ لوگ انبیاء اکرام کو برا بھلا کہتے تھے۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام لگانا، اللہ تعالیٰ کو آیت نازل کرنی پڑی وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام پر زنا کا الزام لگانا، لوط علیہ السلام پر اور نوح علیہ السلام پر غلط قسم کے الزامات لگانا، یہ ان بدبخت لوگوں کی فطرت بن چکا تھا۔ تو کہتے ہیں نا کہ جو عادت پڑی ہوئی ہو، بندہ اردو میں محاورہ ہے کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ تو انبیاء اکرام کے ساتھ ان کا یہ رویہ تھا، یہاں تک کہ نہ صرف ان کو برا بھلا کہتے تھے بلکہ انبیاء اکرام کو تو قتل کرنے کے در پہ آ جاتے تھے۔ کئی انبیاء اکرام کو قتل کیا، جیسے یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو۔ یہ اپنی فطرت سے باز آنے والے لوگ نہیں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، تو وہی جو ان کے آباء و اجداد حرکتیں کیا کرتے تھے پہلے انبیاء کے ساتھ، مدینہ کے یہودی بھی یہی حرکتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے۔ اب براہ راست تو برا بھلا کہہ نہیں سکتے تھے، اگر براہ راست برا بھلا کہتے تو مسلمان لڑنے کو آ جاتے۔ پھر وہ کیا کرتے تھے کہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے تھے کہ جن کے دو دو معنی نکلتے تھے، پھر تاکہ مسلمانوں کو ہم دھوکہ دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کے دو معنی نکلیں، ایک معنی برا ہو ایک معنی اچھا ہو۔ ان کا ارادہ برے کا ہوتا تھا، لیکن مسلمان یہ سمجھتے تھے چلو یہ بھی اچھا ہی لفظ ہے، کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ہر زبان کے اندر اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، جو لفظ ایک ہوتا ہے معنی اس کے کئی کئی ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں لفظ ایک ہی ہوتا ہے، اس کا معنی برا بھی ہوتا ہے ایک لحاظ سے اس کا معنی اچھا بھی نکلا کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے راعینا۔ اگر راعینا ای کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں تو پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ راعینا کا معنی ہوتا ہے ہم پر بھی توجہ کیجئے، ہماری بھی رعایت کیجئے۔ اگر راعینا کہ تھوڑا سا کھینچ کر کہہ دیں، ہلکا سا کھینچ کر کہہ دیں، پھر اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے چرواہے عربی میں۔ لیکن وہ لوگ یہودی جو ہے وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے، تو عبرانی زبان میں راعینا یہ لفظ بے وقوف اور احمق کو کہا جاتا تھا۔ پھر وہ ہنسا کرتے تھے کہ ہم نے تو مسلمانوں کے نبی کو بے وقوف کہا، مسلمان چپ ہو کے سنتے رہے۔ آپس میں پھر علیحدہ ہو کر وہ ایک دوسرے کے منہ پر ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے۔
یعنی ہماری زبان میں اور لفظ ہے، ان کی زبان میں اور لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کے چناؤ اختیار کرنے پر ہی پابندی لگا دی۔ اے مسلمانوں، تم ایسے الفاظ استعمال ہی نہ کرو حضور کے لیے کہ جن کے دو دو معنی نکلتے ہوں، وہ الفاظ اختیار کرو جن کا معنی ہی ایک نکلتا ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آئے گی، اور حضور کی توہین کرنا کفر ہے، کفر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور کسی نے نہیں دیا، آگے آ جائے گی آیت۔ آج کل ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے ہیں، اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دیتا ہے تو لبرل طبقہ گلے پڑ جاتا ہے کہ یار اگر اس نے کہہ ہی دیا اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی کافر تھوڑی ہو جاتا ہے۔ بھائی کافر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کے کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، آگے چل کے آ جائے گا یہ لفظ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا لفظ ہی اختیار نہ کرو جس سے دو دو معنی نکلتے ہوں، جس سے حضور کی توہین لازم آتی ہو، بلکہ ان الفاظ کا چناؤ اختیار کرو کہ جن میں دوسرے معنی کا احتمال ہی نہ ہو۔ جیسے راعینا، اس کا معنی ہے ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ آپ اس کی جگہ انظرنا کا لفظ کہہ دو، معنی تو اس کا بھی یہی ہے، آپ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ہماری طرف توجہ دیجئے، ایک بات۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں تو واسمعوا، خوب توجہ کے ساتھ اس کو سنو۔ یہ نہ ہو کہ دو آدمی بیٹھے اپنی باتیں کر رہے ہوں، کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہو، یہ سارے طریقے جو ہے ادب کے خلاف ہیں۔ حضور کا ادب یہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کریں تو سارے بت بن کے توجہ کے ساتھ سنیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیا کرتے تھے، صحابہ ایسے ساکت ہو کر بیٹھ جاتے تھے کہ پرندے آ کر سروں پر بیٹھ جاتے تھے، وہ پتھر کے بت سمجھا کرتے تھے، اور صحابہ پھر بھی حرکت نہیں کیا کرتے تھے، نہ کسی کا دھیان پرندے کی طرف۔ ہمارے ہاں تو چھوٹا سا کوئی پرندہ آ جائے، سب ادھر درس کو چھوڑ کر سب اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، یہ کیا ہوا، فلاں کیا ہوا، سب ہنسنے لگ جائیں گے، کھیل کود میں لگ جائیں گے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن صحابہ اس طرح نہیں تھے، صحابہ اکرام کی توجہ حضور کی طرف تھی تو صرف حضور کی طرف تھی۔ در حقیقت تو ان آیات پر صحابہ ہی نے عمل کیا ہے، ہم تو صرف ترجمے ہی پڑھتے ہیں، حقیقی طور پر عملی طور پر جو قرآن مجید کے احکامات پر عمل ہوا وہ صحابہ نے ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا۔ یہودی تو کہتے تھے راعینا، اب تم بھی یہودیوں کی دیکھا تھا کہ راعینا کہنے لگے، ہماری رعایت کیجیے، یہ لفظ ہی نہ کہو۔ لا تقولوا راعینا، راعینا کا لفظ ہی اختیار نہ کرو۔ وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف بھی نظر کرم کیجئے، ہمیں بھی دیکھیے، ہماری طرف بھی توجہ دیجئے۔ واسمعوا، پھر خوب توجہ کے ساتھ اس حکم کو سنا کرو جو حضور فرمائیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کافر کن کو کہا گیا؟ جو حضور کی توہین کرتے ہیں، جو حضور کے لیے غلط الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں شیعہ لوگ صحابہ کے لیے بہت غلط الفاظ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کہو نا، اب جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، جو صحابہ کو نہ مانے وہ کافر ہے، خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ صرف 3 تھے، مقداد، بلال، علی۔ اب یعنی صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کا انکار کرنے والا کافر۔ دیکھنے والا سمجھے گا یار یہ تو برا کہتا ہی نہیں ہے صحابہ کو، اور اندرونی نظریہ کیا ہے کہ صحابہ صرف 3 ہی ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر۔ یہ ہے ذو معنی الفاظ کا چناؤ اختیار، لفظ ایک ہے، معنی اور مطلب اس سے کچھ اور لیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسے الفاظ ہی اختیار نہ کرو۔ یہودیوں کی پرانی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو جب بستی میں داخل ہو تو وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو۔ تو وہ الٹا کیا کہتے تھے؟ ہنتتن، ہنتتن، لفظ کو ہی بدل ڈالا۔ تو یہاں پر بھی راعینا کا لفظ تھا، اس کو کہنا راعینا۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے یہودی جب صحابہ کرام، بلکہ آگے سورہ مجادلہ میں آیت بھی آ جائے گی، حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، وہ تجھے ایسا سلام کرتے ہیں، ایسا سلام اللہ نے نہیں سکھایا۔ وہ سلام کیا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کے پاس سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے، کہتے السلام، السلام لفظ ہے نا، السلام علیکم، وہ منہ کو تھوڑا ٹیڑھا سا کر کے السلام علیکم کہہ دیتے تھے۔ دیکھنے والا سمجھتا شاید انہوں نے سلام کیا ہے، وہ سلام نہیں، وہ سام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سام کا معنی ہوتا ہے موت، تجھ پر موت آ جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان سے لڑ نہیں پڑتے تھے، بلکہ بعض صحابہ نے جب اس چیز کا تذکرہ بھی کیا، یا رسول اللہ وہ تو بدعا دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا تم غیر مسلموں کے جواب میں صرف وعلیکم کا لفظ کہا کرو۔
اگر وہ السلام علیکم بھی کہیں تب بھی کہو وعلیکم، اگر وہ السلام علیکم کہیں تب بھی کہو وعلیکم، یعنی جو تم ہمارے لیے کہہ رہے ہو وہ تم پر بھی ہو، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ تو یہ ان کی پرانی فطرت تھی الفاظ کو بدلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد، وہ کہتے تھے مزمم، یعنی جس کی برائی بیان کی گئی ہو۔ محمد کا معنی تو ہے جس کی تعریف بیان کی گئی ہو، اب لفظ ملتا جلتا ہے، مزمم کہہ دیتے تھے، وہ دیکھنے والا سمجھتا شاید محمد کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی پرانی فطرت تھی انبیاء اکرام کے لیے ایسے الفاظ کہنا، انبیاء اکرام کو برا بھلا کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے ایمان والو تم ان کی روش اختیار نہ کرنا، صاف الفاظ بولو، اور الفاظ وہ کہو جس کے ذو معنی دو معنی نہ ہو، ایک معنی متعین ہو، اور حضور کی توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو۔ وللکافرین عذاب علیم۔ آگے اگلی آیت، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ یہ سارے کافر، مشرک، یہودی، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں تھے؟ کیا وجہ تھی ان کی دشمنی کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دشمنی کی وجہ تو اور کچھ نہیں تھی، صرف حسد تھا ان کے دلوں میں۔ حسد کیا تھا؟ حسد یہی تھا، یہودیوں کو حسد اور ساڑھ یہ تھا کہ یہ نبوت تو بنو اسحاق میں ہونی چاہیے تھی، بنو اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی؟ یہ اعزاز ہمیں ملنا چاہیے تھا کہ ہم آخری نبی کی خاندان والے ہیں، ہمارا آخری نبی ہماری نسل میں سے ہے، تو یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا؟ ان کو ساڑھ یہ تھا۔ مشرکین کو ساڑھ یہ تھا، مشرکین میں سے بھی بعض لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو وڈیرے سمجھتے تھے، بڑے سمجھتے تھے، ان کو ساڑھ یہ تھا کہ یہ نبوت ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہم بڑے ہیں، ہم لیڈر ہیں، لوگ ہماری مانتے ہیں، محمد کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر نبوت کیوں اتر آئی؟ ابو جہل جانتا تھا کہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں، لیکن مانتا کیوں نہیں تھا؟ تو اس کی وڈیرہ شاہی گم ہو جاتی۔ اسی طرح میں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بتایا تھا، ایک شاعر تھا بنو امیہ بن سلط، بڑا لاجواب شاعر تھا، حق بات بھی کرتا تھا، توحید کا قائل بھی تھا، سب کچھ تھا، نظریات بھی اس کے اچھے تھے، عقیدے بھی اس کے اچھے تھے، لیکن آج آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس نے تسلیم نہیں کیا۔ صاف کہتا تھا کہ نبوت کے لائق تو میں تھا، اللہ نے نبوت محمد کو کیوں دے دی؟ بس اسی حسد اور ساڑھ کے اندر وہ کفر پر مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، کیا نہیں پسند کرتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ نازل کی ہے اللہ نے ایک خیر، یعنی تمہارے رب نے ایک خیر نازل کی ہے تم پر، یعنی مسلمانوں تم پر جو خیر اتار دی، یعنی قرآن مجید تمہیں عطا کر دیا، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، یہ ان کی چاہت کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ آگے اصولی بات فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ قرآن مجید جب ابتداء نازل ہو رہا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ کچھ احکامات دیتے تھے، پھر کچھ عرصے کے بعد ان احکامات کو منسوخ کر کے ان کی جگہ نیا حکم دے دیتے تھے۔ مثلا اس طرح کے احکامات بہت سارے ملیں گے، شراب پہلے حلال تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ متا پہلے حلال تھا، اللہ تعالیٰ نے خیبر کے موقع پر وہ بھی حرام کر دیا۔ گدا کھانا حلال تھا، اللہ تعالیٰ نے خیبر کے موقع پر وہ بھی حرام کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ جیسے چاہے احکامات بدلتا رہے۔ تو یہ بات یہودیوں کو بھائی نہیں، یہودیوں نے مسلمانوں کے ذہن خراب کرنا شروع کیا کہ یار اگر تمہارا قرآن برحق ہے اور تمہارا اللہ بھی سچا ہے، وہ غیب کا علم بھی جانتا ہے، تو پھر تمہارے رب سے بھول کیوں ہو جاتی ہے؟ مسلمان کہتے ہیں نہیں ہوتی، کہتے دیکھو نا پہلے کوئی آیت نازل کر دیتا ہے پھر بھول ہو جاتی ہے، اوہو یہ تو میں نے غلط حکم دے دیا، پھر اس کو واپس لے لیتا ہے، اس کی جگہ دوسرا دے دیتا ہے۔ تو وہ اصل میں تو مسلمانوں کو ورغلانا چاہتے تھے تاکہ کسی طرح وہ بھی کفر کی طرف دوبارہ لوٹ آئیں۔ اب براہ راست تو ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اسلام پر کیچڑ اچھال کر اعتراضات کر کے پھر کسی کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے۔ آج کل بھی نئے نئے فتنے ہیں، مثال کے طور پر یہ انجینئر محمد علی مرزا کا فتنہ دیکھ لو، یا جاوید غامدی کا فتنہ دیکھ لو، وغیرہ وغیرہ، مرزا قادیانی کا فتنہ دیکھ لو، یہ سارے وہ فتنہ انگیز لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے شوشے چھوڑ کر اشکالات اور اعتراضات پیدا کر کے ان کو دین سے ورغلا رہے ہیں، ان کو لبرل قسم کے لوگ بنا رہے ہیں، ان کو مذہب سے کاٹ رہے ہیں۔ براہ راست تو مذہب پر اعتراض کر نہیں سکتے، الٹے سیدھے اعتراضات کر کر کے اسلام پر ان کو خود بخود متنفر، جب اس طرح ہوگا خود بخود متنفر ہو جائیں۔ یہ پالیسی یہودیوں کی ہوتی تھی، وہ مسلمانوں کے دلوں میں ایسے شوشے ڈالا کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو منسوخ کر دیتے ہیں، جو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، جو ہم واپس لے لیتے ہیں حکم، کوئی آیت، یا بھلا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یا تو خود ڈیلیٹ کر دیتے ہیں قرآن مجید میں، یا ہوتی ہے
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس کو یکسر غائب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں نأتی بخیر منہا، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر حکم دے دیا جائے، او مثلیہا، یا کم از کم اس جیسا تو حکم دے دیا جائے۔ یہ لوگوں کے حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس قسم کی ان کو ضرورت ہے اس قسم کا حکم دے دینا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اصل بات یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ اصل جواب تو یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر حکم دے دیتے ہیں، اس سے اچھا حکم دے دیتے ہیں، یا نہیں بھی اچھا ہو، اس سے بہتر نہ بھی ہو تو اس جیسا تو ہوتا ہے جس میں ہمارے لیے دو پہلو نکل آتے ہیں، عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو کچھ دنوں کے لیے ایک دوائی دیتا ہے، پھر کہتا ہے اتنے دن کے بعد آنا۔ جب وہ مریض آتا ہے پھر اس کو کہہ دیتا ہے اب یہ دوائی بند کر دو، اب یہ دوائی دوسری شروع کر دو، پھر دوائی اس کو بدل کر دے دیتا ہے۔ کیا آج تک کسی عقل مند نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈاکٹر بے وقوف ہے، ڈاکٹر بھول گیا ہے، پہلے اس نے غلط دوائی دے دی تھی اب صحیح دے رہا ہے، لہذا ہمیں اس کی ڈاکٹری پر یقین نہیں ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ مریض کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اللہ ہمارے حالات کو بخوبی جانتا ہے، کس قسم کا حکم دینا ہے اور کب دینا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا حکم دیتا ہے تو ہمیں پھر اعتراض کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھو نا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ صبح کی دوائی الگ دے گا، شام کی الگ دے گا، صبح کو یہ کھانا، شام کو یہ کھانا۔ بھئی تو ایک ہی دے دے جب مرض ایک ہے تو؟ نہیں، الگ الگ دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ مریض کی طبیعت کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء، کیا یہ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا یہ جانتے نہیں؟ لازمی بات ہے، ہم جانتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ تو سب کچھ کرنا جانتا ہے، وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے۔ جب واقف ہے تو وہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے اس وقت ان کو کون سا حکم دینا ہے بعد میں کو آگے چل کے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا نا، آگے اس کا جواب خود ہی اگلی آیتوں میں آ جائے گا۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی برائیاں بیان کر کر کے مسلمانوں کے دل میں جب خوب نفرت بٹھا دی نا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعفو واصفحوا، چھوڑو یار، جس کو اردو میں کہتے ہیں دھوڑ پاؤ مٹی پاؤ، ہاں، درگزر کرو، معاف کرو ان کو، چھوڑو، کچھ کہو نہیں، ایسا نہ ہو جذبات میں آ کر ان کے اوپر حملہ نہ کر دینا۔ کیوں؟ واقعی مصالحات زکات پر نماز پڑھتے رہو، زکات دیتے رہو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ کیوں کہا؟ کبھی ایسا نہ ہو ابھی سے تلوار اٹھا کے لڑنے نہ چلے جائیں، ابھی تک ان کو جہاد کا حکم نہیں دیا۔ جب جہاد کا حکم آئے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کھل کر دیا کہ اب وغلظ علیہم، اب ان کے اوپر شدت اختیار کرو، وہ آگے چل کے آ جائے گا حکم۔ دیکھو ہماری مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے احکامات کو مؤخر مقدم اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی آیت کو منسوخ کرتا ہوں، کسی حکم کو اگر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو اس کی جگہ اس سے بہتر حکم لے آتا ہوں۔ اس سے بہتر نہیں بھی ہوتا، اس جیسا ضرور ہوتا ہے جس میں امت کے لیے اور زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں، سورہ بقرہ جب ختم ہوئی ہے، جہاں ختم ہوتی ہے آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مواخذہ کیا تھا، اے لوگو، قیامت کے دن جو تمہارے دلوں میں برے ارادے آ رہے ہیں اس کا بھی میں حساب لوں گا، اس پر بھی مواخذہ کروں گا، پکڑوں گا، اور جو تم کر رہے ہو اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ اب صحابہ رونے لگے، یا اللہ یہ تو ہم بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے، دل میں تو ارادے آ ہی جاتے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری نماز میں بھی کئی دفعہ برے خیالات آ جاتے ہیں، اگرچہ لانا ہم گوارا نہیں کرتے لیکن غیر اختیاری چیزیں کبھی کبھار آ جاتے ہیں، بسا اوقات آ جاتے ہیں، اکثر مسلمان اس چیز کی شکایت لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے پر آئے پھر تو ہم پورے ہی نہیں پڑیں گے اس چیز میں، صحابہ تو رو پڑے اللہ، پھر تو ہم پکڑے گئے، کوئی بھی نہیں بچ سکے گا برے خیالات سے، اور خیالات پر پکڑ ہے تو ان کا رونا اللہ کو پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم واپس لے لیا، چلو ٹھیک ہے، خیالات پر پکڑ نہیں ہے، جو عملی طور پر کام کرو گے اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ دیکھو یہ جو دوسرا حکم بدل کر ملا اس میں بھلائی آ گئی نا، بہتری آ گئی نا، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ حکم بدل کر دیتے ہم تو مصیبت میں پڑ جاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی بھی زمین کی بھی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی مددگار نہ کوئی ولی۔ دیکھو ولی بھی مددگار کو کہتے ہیں، نصیر بھی مددگار کو کہتے ہیں، فرق یہ ہے کہ ولی اس مددگار کو کہتے ہیں جو باتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے،
مثلا میری کسی سے لڑائی ہوگی، میں کسی کو بڑا بنا کر لے گیا، اس نے جا کے اس کو تو تڑاک سے جواب دے دیا یا فیصلہ کرا دیا بات کے ذریعے، ٹاکنگ پاور کے ذریعے اس نے میرا کیس جیت لیا، جیسے وکلا وکیل لوگ کیا کرتے ہیں. جو سوالات وکیلوں سے کیے جاتے ہیں وہی تو مجرم سے کرتا ہے جج. لیکن وکیلوں کا ایک ٹاکنگ پاور ہوتا ہے، حوالے دیتے ہیں وہ کتابوں کے، جیت جاتے ہیں کیس. سمجھے نا؟ ایسا جو یار و مددگار ہو، جو زبانی طور پر مدد کرے، اس کو کہتے ہیں ولی. اور نصیر اس مددگار کو کہتے ہیں جو عملی طور پر میدان میں کودا ہے. میری کسی سے لڑائی ہوئی، میں 2-4 دوستوں کو لے گیا، چلو پکڑ کے اس کی پھینٹی لگا دو، یہ میرے ساتھ جو میرے یار جائیں گے یہ میرے نصیر ہوں گے، جو زبانی کلامی میرا فیصلہ کرا دیں گے وہ میرے ولی ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن مانا دونوں کا ہی مددگار کر دیا جاتا ہے. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. یہودی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بار بار اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں، علم تو ان کو پہلے سے تھا، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم آ کر سوال کر رہے ہیں. کیا کے لیے کرتے تھے؟ ایک تو اپنا روب جمانے کے لیے، اپنے آپ کو کوئی زیادہ ہی بڑے ابوالکلام سمجھا کرتے تھے. کچی پکی روٹی دے مسئلے سنا کے، جاہلاں دے اوتے روب علم دا جما کے، سمجھ دا خود نو ابوالکلام ہے. سمجھے نا؟ تو ان کا بھی حال یہی تھا بھائی، ادھر ادھر کی ایران توران کی ہانک کر اپنے آپ کو بڑی علمی شخصیت ظاہر کیا کرتے تھے. ایک تو یہ ان کا مقصد ہوتا تھا. دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس عجیب و غریب ہم سوال کریں گے، تو جو مسلمان بیٹھے ہوں گے نا، اگر حضور ان کا جواب نہ دے سکے، ان کے تو ذہن پلٹ جائیں گے، ان کو ورغلانا آسان ہو جائے گا. اس مقصد کے تحت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عجیب و غریب سوال کیا کرتے تھے. تو کئی سوالات ایسے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کی بات چھوڑ کر ان کو جواب دینے میں لگ جاتے تھے، اور دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تھا، یار یہ الٹے سیدھے خرافات والے سوال فضول میں میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور ایمان والوں کو بھی سمجھایا، ایمان والوں تم ان کی طرح نہ کرنا، الٹے سیدھے سوال نہ کیا کرو انبیاء سے. یہودیوں کو تو شیوا رہا ہے، وہ اپنے نبیوں سے بڑے بڑے سوال کیا کرتے تھے، یہاں تک بھی انہوں نے سوال کر ڈالا اپنے نبی سے کہ ہمیں اللہ دکھا، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ہم یقین کریں گے اللہ ہے. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ تو اے ایمان والو، تم اس طرح کے سوالات نہ کیا کرو. آگے اگلی صورت میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ خود بھی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایمان والو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے سوالات مت کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ احکامات تم پر ظاہر کر دیے جائیں اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. بس جتنا علم مل گیا اسی پر آسانی سے عمل کر لو، وہ بہتر ہے. جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کر لو، کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر لیتے نا، جان چھوٹ جاتی. وہ سوال کرتے گئے، سختیاں بڑھتی گئی. گائے کیسی ہونی چاہیے؟ جوان ہونی چاہیے. گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ صفرا فاقع اللون تسر الناظرین، لال ہو، دیکھنے والے کی آنکھوں کو بھی بھا جائے. اچھا وہ کیسی، اس کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ اس کے ذریعے ہل نہ جوتا گیا ہو. اب ایسی جو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، وہ لکشمی مل نہیں رہی تھی، پھر مصیبت میں پڑ گئے. پھر ملی تو جس کے پاس تھی اس نے کہا جی میں تو اتنا سونا لوں گا جتنا میری گائے کا وزن ہے. پڑ گئے نا مصیبت میں. اگر سوال نہ کرتے، کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، کام ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، اے لوگو کیا تم بھی ایسے سوالات اپنے رسول سے کرنا چاہتے ہو؟ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. یاد رکھنا، جس نے بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، فقد ضل سواء السبیل، بے شک وہ کھلی راستے سے، سیدھے راستے سے کھلی گمراہی میں جا پڑا. بد کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اہل کتاب میں سے تو بہت زیادہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم مرتد ہو جاؤ ایمان لانے کے بعد، یعنی تم واپس کفر میں پلٹ آؤ ایمان لانے کے بعد کافر بن کر. یہ کیوں وہ کرتے ہیں؟ ان کو اس طرح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کچھ نہیں، حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، ان کے نفسوں میں حسد ہے. حسد کیا ہے؟ یہ آخری نبی کی امت کیوں پل پھول رہی ہے؟ یہ آخری نبی ہوتا تو ہم میں ہوتا، ادھر کیوں چلا گیا؟ من بعد ما تبین لهم الحق، باوجود اس کے کہ حق ظاہر ہو چکا ہے ان کے لیے، پھر بھی وہ حسد کرتے ہیں. اب مسلمانوں کو تو غصہ آئے گا نا اب یہودیوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ٹینشن نہ لو، فاعفوا واصفحوا، ارے درگزر کرو، معاف کر دو ان کو. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے. کیا مطلب؟ ابھی تک اللہ نے تمہیں جہاد کا حکم نہیں دیا، انتظار کرو، آگے چل کے اللہ کا جہاد کا جب حکم آ جائے گا پھر ان کو تن کے رکھنا. پھر کیسا تننا؟ وقاتلوہم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قاتلوہم، ان کافروں کو قتل کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ جو آج تک فرشتوں سے کام لے رہا تھا عذاب لینے کا، اب وہ تمہارے ہاتھوں سے لیا جائے گا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ وینصرکم علیہم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ ویشفی صدور قوم مومنین، اور مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک دینا چاہتا ہے۔ ابھی جو ان کا غصہ بھڑک رہا ہے نا، پھر جب لڑ پڑیں گے ان سے جہاد کریں، ان کا خون بہا دیں گے، پھر ان کے دل کو سکون مل جائے گا، شفا مل جائے گی ان کے دلوں کو، سمجھے نا۔ ابھی فی الحال کیا کرنا ہے؟ فاعفو واصفحوا، ارے معاف کرو ان کو، درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کر دے، لے آئے اپنا حکم، یعنی جہاد کا حکم دے دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ فی الحال ہم کیا کریں یا اللہ، پھر جہاد نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس جو ذمہ داری دی ہے وہ کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ، اس کے ذریعے روحانیت طاقت پکڑتی ہے۔ جب روحانیت فل عروج پر چلی جائے گی نا، پھر جب عملی میدان میں اترو گے نا، کبھی بھی بزدلی نہیں آئے گی اور بے وفائی نہیں آئے گی۔ جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے نا، ایک تو اس کے اندر بزدلی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ وفادار نہیں ہوتا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا، اس کو کبھی بھی کسی میدان میں اتارو، پیٹ پھیر کر بھاگنے کی کرے گا، جان چھڑانے کی کرے گا، چاہے دنیا میں جتنے بھی ڈینگے مارنے والا ہو۔ کیوں؟ اس کی روحانیت کمزور ہے۔ روحانیت کو طاقت دینے والی چیز ہی یہی ہے۔ بزدلی اور بہادری کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے ویلڈ لفٹر کتنے بڑے بڑے جسم والے ہوتے ہیں، جم میں چلے جاؤ ہاتھی کے ہاتھی جسم والے ملیں گے، لیکن ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، ایک اور چیز دھڑک رہی ہوتی ہے، سمجھے نا۔ تو ایسے جسم کو کیا کرنا جس میں بہادری نہ ہو، اور بہادری پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ روحانیت ہے۔ روحانیت کس چیز سے طاقت پکڑتی ہے؟ نماز اور زکوٰۃ سے۔ ارسلان اللہ کا پڑوسی ہے بھائی۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو کچھ بھی اپنے نفسوں کے لیے بھیجو گے بہتر، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ اللہ تمہارے عملوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ کوئی بھی نیکی کا کام ذرہ برابر بھی ہوگا جو تم اپنے نفس کی بھلائی کے لیے اللہ کے حضور پیش کرو گے، قیامت کے دن اس کو تم پالو گے اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اگلا ٹاپک اور ہے، وہ انشاءاللہ کل عرض کر دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔